اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 7 میں اسلامیات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا نیا سبق ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ عبادت کا مفہوم، سب سے پہلے تو عبادت ہے کیا؟ عبادت کا مطلب بندگی ہے۔ عبادت کا مطلب بندگی ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے۔ عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، اور عبد کا مطلب ہے غلام اور بندہ، یعنی جس طرح غلام اپنے آقا کا تابع و فرما بردار ہوتا ہے، اسی طرح بندہ بھی اپنے حقیقی آقا یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر معاملے میں اطاعت گزار ہو۔ یہ تو ہو گیا عبادت کا مطلب، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے ہم پر ماننا لازم ہے، اس کی تابعداری کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ مقصد حیات یعنی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے بندوں کو زندگی عطا فرمائی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی مہیا کی، الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی رشد و ہدایت کا انتظام بھی فرمایا، لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے اس حقیقی محسن کا ہر حکم مانا جائے، اس کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا فرمایا ہے، جب ہمیں زندگی دی ہے اور اتنی ساری ہمیں نعمتیں دی ہیں، تو ہم کیوں نہ اس کا شکر کریں اور کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بندے کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کی عبادت کرے۔ اس بات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا، لیکن صرف عبادت کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف ہمیشہ اس بات پہ یقین ہے ہر انسان کا، ہر مسلمان کا، اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ہر وقت کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ دوسرے کاموں کے لیے، نہ کہ دنیاوی باتوں میں یا دنیا کے شوق میں یا دنیا سے دل لگانے کے چکر میں ہم اپنی زندگی کو پورا کر دیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اس مقصد کو پورا کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ سورۃ الذاریات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ترجمہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے، جیسے انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، سب نے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کا حکم دیا، اور اس کی بات میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے منع کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں ہے۔ ہم صرف ایک اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، وہی ہمارا مالک ہے، اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، اسی نے ہمیں زندگی کی نعمتیں دی ہیں، اسی نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کی عبادت کریں۔ ہم اپنے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی بات بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمائی ہے، اور ہمارے جتنے پیغمبر یعنی 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں، ان سب نے ہی ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تاکید کی ہے، عبادت کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اس کے واحد ہونے پہ یقین رکھیں، اور اپنا معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھیں۔ تو یہ جو 2 ہم نے پیراگراف آپ کو پڑھ کے بتائے ہیں، اسی میں سے آپ کو یہ 2 سوال، ان 2 سوالات کے جو جواب ہیں وہ آپ نکال کے ہمیں رف کاپی پہ دکھائیں گے۔ اس میں سے پہلا سوال ہے، انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ امید کرتی ہوں سب بچے اپنا ہوم ورک اچھے طریقے سے رف کاپی پہ ہمیں اچھی خوبصورت رائٹنگ میں کر کے چیک کرائیں گے، واٹس ایپ کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔